بدگمانی ہر انسان کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہمارے دل کے اندر برائی کے گناہ کے خیال ڈال سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی اہلیہ مبارکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے گھر کی طرف تھوڑا آگے تک چل کر گئے۔ جب چل کر جا رہے تو اس دوران دو صحابہ کرام آپ کے قریب سے گزرے۔ آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جو میرے ساتھ عورت ہیں یہ میری بیوی صفیہ بنت حی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے تعجب کی وجہ سے یہ فرمایا، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی کریں، کوئی برا خیال آپ کے بارے میں سوچیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے دل میں غلط فہمی ڈالنے کی اس طرح صلاحیت رکھتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے رگوں کے اندر چلنے کے لیے خون کو صلاحیت دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا دل خون کو پمپ کرتا ہے اور سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جہاں کہیں رگیں ہوتی ہیں وہاں تک خون چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ شیطان کو، جنات کو یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں برائی کا وہم اور برائی کا خیال، بدگمانی ڈال سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس موقع پر بدگمانی نہیں کی، لیکن اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ذریعے امت کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ انسان اپنے آپ کو بدگمانی کے موقع پر ہمیشہ بچائے، دل کو میلا نہ ہونے دے۔ دل کے اندر خود بخود خیالات آ سکتے ہیں جو شیطان کی طرف سے، ان پر یقین نہ کرے، بلکہ جب کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اپنی اصلاح کرے کہ مجھے ایسا نہیں یقین کرنا، مجھے ایسا نہیں سوچنا، مجھے یہ شیطان کے خیالات کے مطابق عمل نہیں کرنا، بلکہ میں تو ان کے بارے میں اچھا گمان کروں گا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے خود اس صحابہ کرام کو بلا کر تربیت بھی فرمائی اور امت کی طرف پیغام بھی بھیجا۔ اس لیے ہمیشہ انسان لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے بچے، اچھے گمان رکھے، لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھے، لوگوں کی نیکیوں کو اپنی نیکیوں سے وزنی سمجھے۔